الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ سورة النحل آیت نمبر 10۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی انزل من السماء ماء لکم منہ شراب ومنہ شجر فیہ تسیمون۔ ہوا وہ، الذی جس نے، انزل اتارا، من السماء آسمان سے، ماء کچھ پانی، لکم تمہارے لیے، منہ اس سے، شراب کچھ پینا ہے، ومنہ اور اس سے، شجر پودے ہیں، فیہ اس میں، تسیمون تم چراتے ہو۔ وہی ہے جس نے آسمان سے کچھ پانی اتارا، تمہارے لیے اسی سے پینا ہے، اور اسی سے پودے ہیں جن میں تم چراتے ہو۔ شراب اس کا مطلب پینا ہوتا ہے، اسی سے مشروب۔ شجر پودے کو کہتے ہیں، اس کی جمع اشجار زیادہ درخت، اسی سے ہمارے ہاں شجر کاری لفظ بولا جاتا ہے۔ السماء جو ہے، من السماء ماء لکم، السماء اس کا لفظی مطلب ہوتا ہے بلند ہونا، کیونکہ اصلاً یہ السماء سمون سے نکلا ہے، سین میم واو، سمون، اور سمون کا مطلب بلندی ہوتا ہے۔ پھر یہ جو سمون کا لفظ ہے، بادل پر بھی سمون کا لفظ بولا جاتا ہے، بارش پر بھی بولا جاتا ہے، چھت پر بھی بولا جاتا ہے، اور آسمان کے لیے بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے، اور ہر جگہ پھر قرینے سے اس کا معنی متعین کیا جاتا ہے کہ یہاں کون سا معنی مراد ہوگا۔ تو یہاں آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدت و قدرت کے دلائل میں، پچھلی آیات میں آپ نے حیوانات کا ذکر پڑھا، تو ان کے بعد اب پانی اور نباتات کا ذکر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کیونکہ انسان کی جو غذا ہے، یہ گوشت، نشاستے، شکر وغیرہ، زمین سے پیدا ہونے والی مختلف قسم کی بے شمار چیزوں اور پانی سے مکمل ہوتی ہے۔ ویسے بھی آپ دیکھیں، زمین کا تقریباً 70% حصہ نہایت تلخ سمندر ہے، اب اس کا پانی انسان کے پینے کے لائق نہیں ہے، لیکن زمین اور سمندر کو تعفن سے محفوظ رکھنے کے لیے اس کا نمکین ہونا بھی ضروری ہے، وگرنہ اگر نیچے جو سمندر کا پانی نمکین نہ ہو تو اس کے ساتھ کیا ہو، بدبو اور تعفن سے سمندر میں جتنی رہنے والی چیزیں ہیں، مچھلیاں یا اور اس طرح کے جو جاندار ہیں، وہ سارے کے سارے مر جائیں گے۔ اب دیکھیں، انہیں یعنی یہ جو بخارات کی صورت میں اڑا کر بادلوں سے میٹھا پانی برسانے والی ایک ہی ذات ہو سکتی ہے، اور اگر وہ پانی نہ برساتا تو یہ سارے کے سارے انسان، حیوان، نباتات، سب کا نام و نشان مٹ جاتا۔ سورۃ الواقعہ آیت نمبر 70 میں فرمایا، لو نشاء جعلناہ اجاجا فلولا تشکرون، اور اگر ہم چاہیں تو اسے سخت نمکین بنا دیں، پھر تم شکر ادا کیوں نہیں کرتے۔ دوسرا اس آیت کریمہ میں، لکم منہ شراب، اسی پانی سے کچھ حصہ تمہارے پینے کے کام آتا ہے، اور کچھ پودے اگانے کے کام آتا ہے، جن میں تم اپنے جانور بھی چراتے ہو۔ اگر ایسا نہ ہو تو پھر نہ تم رہو اور تمہارے پودے اور چرنے والے کچھ بھی نہ رہے۔ یہ جو لفظ شجر ہے نا، شجر ویسے تو تنے والے درخت کو کہا جاتا ہے، جس کا مضبوط تنا ہو، اس پر لفظ شجر کا اطلاق ہوتا ہے، لیکن یہاں اس آیت کریمہ میں اس کا مفہوم وسیع ہوگا، کیونکہ آگے جو الفاظ ہے نا، فیہ تسیمون، اس کا تقاضا یہ ہے کہ لفظ شجر ان کا اطلاق صرف اور صرف مضبوط تنے والوں پر نہیں، بلکہ اس کے اندر وسعت ہو، کیونکہ ہمارے جو جانور ہیں، یہ جو مضبوط تنے والے درخت ہیں، ان پر کیسے چرتے ہیں؟ یہ تو نیچے جو جڑی بوٹیاں اگی ہوتی ہیں ان سے مستفید ہوتے ہیں،
لہذا یہاں شجر سے مراد صرف تنے والا درخت نہیں بلکہ سارے کے سارے نباتات وغیرہ اس کے اندر شامل ہیں۔ آگے فرمایا ينبت لكم به الزرع والزیتون، ينبت وہ اگاتا ہے، لکم تمہارے لیے، بھی اس کے ذریعے، الزرع کھیتی کو، والزیتون اور زیتون، والنخیل اور کھجور، والاعناب اور انگور، ومن کل الثمرات اور ہر طرح کے پھلوں سے، ان فی ذلک یقیناً اس میں، لآیتن یقیناً نشانی ہے، لقوم اس قوم کے لیے، یتفکرون جو غور و فکر کرتے ہیں۔ ینبتو اس کا مطلب ہوتا ہے اگانا، نباتات اسی سے ہے، الزرع کھیتی کو کہا جاتا ہے، اسی سے پیشہ زراعت ہے، الزیتون زیتون کو کہا جاتا ہے، زیتون کا روغن بھی دستیاب ہے، ہمارے ہاں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے۔ النخیل جو ہے اصلاً یہ نخلستان سے ہے، نخلستان کھجوروں کے باغ کو کہا جاتا ہے۔ الثمرات ثمرات یا ثمر پھل کو کہا جاتا ہے۔ یتفکرون یہ غور و فکر، تفکر اسی سے ہے یہ لفظ۔ وہ تمہارے لیے اس کے ساتھ کھیتی اور زیتون اور کھجور اور انگور اور ہر قسم کے پھل اگاتا ہے، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً بڑی نشانی ہے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ یہ الاعناب عنب کی جمع ہے، عنب ایک انگور کو کہتے ہیں اور الاعناب اس کی جمع ہے۔ تو اس میں آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی جو غور و فکر کی ایک دعوت دے رہے ہیں، تو یہ سارا جب اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت میں ہم نے اس کا ذکر پڑھ لیا کہ سارے کا سارا سامان اللہ تبارک و تعالیٰ مہیا کر رہے ہیں، اس کے بعد کی بات یاد رکھیے، کیا یہ سمندروں سے جو بخارات ہیں ان کا اٹھنا، پھر بادلوں کی صورت میں رواں رہنا، پھر بارش کی شکل میں ان کا برسنا، پھر اسی پانی کا زمین کو سیراب کرنا، زمین کا سب جانداروں کے لیے خوراک مہیا کرنا، پھر اس پانی سے جو فالتو پانی بچ جاتا ہے اس کا ندی نالوں کی صورت میں بہہ کر دوسرے علاقوں کی زمین کو سیراب کرنا، اور پھر جو اس سے زائد پانی بچ جائے اس کا پھر سمندروں میں جا گرنا، اور پھر وہ سمندر میں جو پانی گرتا ہے اس سے پھر بخارات کا بن جانا۔ تو یہ جو پورا ایک سرکٹ ہے، پورا ایک چکر ہے، اس میں تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے خوراک وغیرہ ہر چیز کا جو اللہ تعالیٰ بندوبست کر رہے ہیں، تو اس میں تمہیں چاہیے کہ تم غور و فکر کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ اور کون ایسا بابا ہے کرنی والا کہ جو یہ سارے کام کر رہا ہو۔ اس چیز کا تذکرہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے غور و فکر کرنے والوں کے لیے کیا ہے، وگرنہ جو سوچنے کی زحمت ہی نہ کریں ان کا تو پھر اللہ ہی حافظ ہے۔ آگے فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، وَسَخَّرَ اور اس نے مسخر کر دیا، لکم تمہاری خاطر، اللیل والنہار رات اور دن کو، والشمس والقمر سورج اور چاند کو، والنجوم اور ستارے، مسخرات مسخر ہیں، بِأَمْرِهِ اسی کے حکم سے، ان فی ذلک بے شک اس میں، لآیات یقیناً نشانیاں ہیں، لقوم ان لوگوں کے لیے، یعقلون جو عقل رکھتے ہیں۔ سخر یسخر تسخیر، تسخیر کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو اس کا اختیار اور مرضی ختم کر کے اپنا تابع بنا کر اپنی مرضی کے مطابق چلانا، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ تسخیر۔ آگے آپ دیکھیں اللیل والنہار دو چیزیں ہوں گی، دن اور رات، والشمس والقمر سورج اور چاند، ٹوٹل کتنی چیزیں ہوگی؟ 4۔ تو یعنی ان چاروں چیزوں کا ذکر، ان کا آپس میں چونکہ تعلق ہے، اس تعلق کی بنا پر اللہ تبارک و تعالی نے چاروں چیزوں کا ذکر اکٹھا فرمایا ہے۔ آگے یہ جو فرمایا نا لکم، سخرہ کے آگے لکم تمہارے لیے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ رات دن سورج چاند تمہارے تابع کر دی ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ تعالی کے ہی حکم کے تابع ہیں اور اسی کے مقرر کردہ نظام سے بالکل بھی
ادھر ادھر نہیں ہو سکتے، بلکہ جو اللہ تعالی نے حکم دیا بالکل اسی انداز کے ساتھ چل رہے ہیں۔ پھر یہ جو لکم ہے، لام اور آگے کم، پہلے جو لام ہے نا اسے کہتے ہیں لام انتفاع۔ انتفاع کا مطلب ہوتا ہے نفع اٹھانا، اس لیے ترجمہ کیا کیا گیا؟ لکم، تمہاری خاطر، تو یہ لام انتفاع ہے۔ باقی یہ بات اپنی جگہ مسلمہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے کچھ اختیار دیا ہے، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَ وغیرہ، یا لَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وغیرہ، یہ اس طرح کی اور جو آیات ہیں۔ تو یہ کچھ اختیار اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا ہے، باقی جو ہے زندگی موت ہے، فقر و غنا کا معاملہ ہے، صحت بیماری ہے، اور کئی ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے بالکل بھی اختیار میں نہیں ہیں۔ تو یہ ایک طرح کی آزمائش بھی ہے، جیسا کہ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 72 میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ بے شک ہم نے امانت کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے اسے اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے، اور انسان نے اسے اٹھا لیا۔ بلا شبہ وہ ہمیشہ سے بہت ظالم، بہت جاہل ہے۔ وہ یہ جو امانت اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی، یہ آزمائش کے لیے ہے۔ آگے جو فرمایا وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ، تو یہ چاند، سورج، یہ انسانی ضرورت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو پیدا کیا ہے۔ سورج کی جو گردش ہے دن رات اس سے ہی پیدا ہوتے ہیں، اسی طرح اس پر مستضاد یہ کہ سورج سے ہمیں روشنی بھی حاصل ہوتی ہے، دھوپ بھی حاصل ہوتی ہے، اور حرارت بھی حاصل ہوتی ہے جو ہماری زندگی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اسی طرح چاند، ستارے بھی ہمیں رات کو بہت زیادہ روشنی فراہم کرتے ہیں۔ اگر یہ نہ ہو تو اس قدر تاریک اور گھناؤنی ہو جاتی کہ راہ کا نظر آنا تو درکنار، انسان ایک دوسرے کو پہچاننے سے بھی عاجز آ جاتا۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالی کی قدرت کاملہ اور سلطنت عظیمہ پر دلالت کرتے ہیں۔ آگے فرمایا وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ، وما اور جو، ذرأ اس نے پھیلا دیا، لکم تمہارے لیے، فی الارض زمین میں، مختلفاً الوانہ، مختلفاً مختلف ہیں، الوانہ اس کے رنگ، ان فی ذلک بے شک اس میں، لآیتاً یقیناً بڑی نشانی ہے، لقوم اس قوم کے لیے، یذکرون جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ الوان لون ان کی جمع ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے رنگ، مختلف رنگ۔ اس آیت کریمہ میں جو لفظ ذرأ ہے، اس کے دو معنی بیان کیے گئے ہیں، وہ اس آیت کریمہ کے دو مفہوم ہو جائیں گے۔ پہلا مفہوم کیا ہے کہ اصلاً ذرأ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو توالد اور تناسل کے ذریعے سے پھیلانا، افزائش نسل۔ تو یہ ذرأ سے ہی آگے پھر لفظ ذریہ نکلتا ہے، اور ذریہ کس کو کہتے ہیں؟ اولاد کو۔ جیسے ذریت آدم لفظ بولا جاتا ہے، آدم اور حوا علیہم السلام سے بے شمار اللہ نے انسان پیدا کیے ہیں، ہر حیوان سے پھر آگے بے شمار حیوان پیدا کیے، ہر پودے سے آگے بے شمار پودے پیدا کیے۔ ایک تو یہ مفہوم ہے۔ دوسرا مفہوم کیا ہے کہ ذرأ یہ خلقہ کے معنی میں آتا ہے۔ خلقہ کا مطلب ہوتا ہے پیدا کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ نے زمین میں جو کچھ بھی ہے پیدا کر کے پھیلا دیا۔ انسان ہے، پیدا کیا، پھیلا دیا، پوری زمین پر آپ کو دکھائی دیں گے۔
حیوان ہیں، نباتات ہیں، معدنیات ہیں، گیسیں ہیں، بجلی، بھاپ اور کئی قسم کی شعاعیں، گویا یہ ہر قسم کی جو چیزیں ہیں اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کر کے ان کو پھیلا دیا۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالی نے صرف انسان کی ضروریات کو ہی مد نظر نہیں رکھا، بلکہ اس کا جو ذوق ہے جمال والا، حسن و جمال والا جو انسان کا ایک ذوق ہے، اس کا بھی اللہ تعالی نے خیال رکھا ہے۔ رات کو اگر فضا صاف ہوتی ہے تو یہی چاند اور ستارے انسان کو ایک بڑا حسین منظر بھی پیش کرتے ہیں۔ پھر آپ کبھی کسی لہلہاتے ہوئے باغ میں چلے جائیں، وہاں اس کی سیر کیجئے، کہیں آپ دیکھیں گے طویل القامت اور کہیں جو ہے چھوٹے درخت، پھر ان کے مختلف رنگ، ایک درخت لے لیجئے اس کے مختلف رنگ، پھر ایک درخت پر اگا ہوا ایک پھول دیکھ لیں، ایک پھول کے اندر مختلف رنگ ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں انسان کی ضروریات کو بھی پورا کرتی ہیں، اور ضروریات کے ساتھ ساتھ انسان کا جو ایک ذوق ہے حسن و جمال والا، اس کو بھی یہ جلا بخشتی ہیں۔ آگے فرمایا وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، وَهُوَ اور وہ الَّذِي وہ ہے جس نے سخر مسخر کر دیا البحر سمندر کو، لِتَأْكُلُوا تاکہ تم کھاؤ، منہ اس سے، لحمًا طَرِيًّا تازہ گوشت، وَتَسْتَخْرِجُوا اور تم نکالو، منہ اس سے، حِلْيَةً زینت کا سامان، تلبسونہا تم اسے پہنتے ہو، وَتَرَى الْفُلْكَ اور آپ کشتیوں کو دیکھتے ہیں، مواخر پانی کو چیرتی چلی جانے والی، فیہ اس میں، وَلِتَبْتَغُوا اور تاکہ تم تلاش کرو، من فضلہ اس کے فضل سے، وَلَعَلَّكُمْ اور تاکہ تم تشکرون شکر کرو۔ اور وہی ہے جس نے سمندر کو مسخر کر دیا تاکہ تم اس سے تازہ گوشت کھاؤ اور اس سے زینت کی چیزیں کثرت سے نکالو جنہیں تم پہنتے ہو، اور تو کشتیوں کو دیکھتا ہے اس میں پانی کو چیرتی چلے جانے والی ہیں، اور تاکہ تم اس کا کچھ فضل تلاش کرو اور تاکہ تم شکر کرو۔ اللہ تبارک و تعالی نے دیگر چیزوں کے ساتھ ٹھاٹھیں مارنے والے سمندر کو اور تلاطم خیز موجوں کو اپنے مخصوص قوانین کا پابند بنا کر انسان کو پورا تصرف کے قابل بنا دیا۔ وہ نعمتیں اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی جو دیگر امتوں کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی تھیں، اور ان کے ساتھ ساتھ 4 نعمتیں مزید عطا فرمائیں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، اور دوسری کیا ہے؟ تَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً، تیسری کیا ہے؟ وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ، چوتھی کیا ہے؟ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ تو یہ 4 مزید نعمتوں کا اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا۔ آتے ہیں لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، یہ جو طریہ ہے، طراوتن اس کا مصدر ہے، طراوتن، مراد یہاں سے مچھلیاں اور پانی کا ہر وہ جانور ہے جو پانی کے بغیر زندہ نہ رہ سکے، جسے آپ سمندری جانور کہہ سکتے ہیں۔ پھر وہ جو مچھلی ہے اس کی بھی کئی قسم کی اقسام ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ جو تشریف لے کر گئے تھے تو غزوہ سیف البحر میں سمندر کے پانی میں جو ہے انہیں چھوڑی ہوئی ایک بہت بڑی مچھلی مل گئی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تقریباً 1 ماہ تک اس مچھلی کو کھاتے رہے، اور بڑی نعمتیں اس کے اندر موجود ہیں۔ دوسرا کیا فرمایا؟ وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً، تو یہاں تخرجو کی بجائے تستخرجو کا لفظ بولا گیا ہے۔ تو تستخرجو کا لفظ اس لیے بولا گیا کہ کثرت کے ساتھ نکالنا، ایک ہے کہ ہلکا سا نکالنا، اس کے لیے لفظ تخرجو کا استعمال ٹھیک تھا، لیکن چونکہ کثرت کے ساتھ فائدہ اٹھایا جاتا ہے لہذا تخرجو کی بجائے
تستخرج کا لفظ بولا گیا. حلیتن اصل اس کا مطلب ہوتا ہے زینت. تو اس میں کئی چیزیں آ جاتی ہیں، زیور ہے، موتی ہے، مرجان ہے، سونا ہے، اور اس میں چھپے ہوئے مزید کئی خزانے اور دھاتیں کثرت کے ساتھ تم نکالتے ہو. تیسری چیز کا ذکر کیا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ. مواخرہ جو ہے یہ ماخرتن کی جمع ہے، اپنے سینے سے پانی کو چیرنے والی. اس میں تمام بحری جہاز اور اس طرح کے جو مشینیں تیار کی جا چکی ہیں ساری کی ساری شامل ہیں. تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کمال قدرت ہے کہ پانی جس میں ہر چیز غرق ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ آپ سوئی گرائیں وہ بھی ڈوب جاتی ہے، لیکن بہت زیادہ وزن اور حجم والے بحری جہاز، بیڑے، لاکھوں ٹن وزن اٹھانے والے پھر یہ پانی کے جہاز جب چلتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ پانی کو پھاڑتے ہوئے چلے جاتے ہیں. تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے. چوتھا کیا فرمایا؟ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرو. اب یہ فضل کیا ہے؟ بہت زیادہ اس میں چیزیں آ جائیں گی. دور دراز سے کم خرچ اور آسان سفر کے ذریعے دنیا کی سیر ہو جاتی ہے. علم کے حصول کے لیے بھی، حج عمرہ کے لیے، تجارت کے لیے، جہاد کے لیے مال غنیمت ہے. بہت سے ایسے فوائد ہیں جو اس کے ساتھ حاصل ہوتے ہیں. تو یہ ساری کی ساری نعمتیں دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کون سی ایسی ذات ہے جو سارے کام چلا رہی ہے. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی کمال نعمتوں کا یہاں سے علم جو ہے آدمی حاصل کر سکتا ہے. آگے پہاڑوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ. وَأَلْقَى اور اس نے گاڑ دیے، فِي الْأَرْضِ زمین میں، رواسیہ پہاڑ، ان تمیدہ کہ وہ ہلا نہ دے، بکم تم کو، وانہارن اور نہریں، وسبلن اور راستے بھی بنائے، لعلکم تاکہ تم تہتدون منزل تک پہنچ جاؤ. پہاڑوں کے متعلق سورہ حجر آیت نمبر 19، سورہ رعد آیت نمبر 3 میں بھی وضاحت ہو چکی ہے. تو یہاں پہاڑوں اور نہروں کا ساتھ ساتھ ذکر کیوں فرمایا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہاڑوں میں دریا ہی راستہ بناتے ہیں اور انہی کے کناروں پر پھر وسیع و عریض جو ہے سڑکیں بنتی ہیں. تو گویا دیگر چیزوں کے ساتھ یہ جو پہاڑ ہیں ان کے بھی بہت زیادہ فوائد ہیں. اسی طرح نہریں وہ بھی بہت زیادہ فائدے سے جو ہے خالی نہیں ہیں. آگے فرمایا وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ. وعلامات اور نشانات بھی بنائے، وبالنجم اور ستاروں سے، ہم وہ، یہتدون راستہ معلوم کرتے ہیں. وعلامات یعنی راستوں میں چھوٹے بڑے پہاڑ، دریاؤں کے موڑ، ریت کے ٹیلے، سبزہ زار، باغات، شہر، آبادیاں، الغرض بے شمار علامتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہیں جن کے ساتھ لوگ صحیح راستے پر رواں دواں ہوتے ہیں. آگے فرمایا وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ. النجم سے مراد یہاں جنس ہے، کوئی ایک ستارہ مراد نہیں ہے. یعنی رات کے وقت سمندر یا خشکی میں جہاں دوسری نشانیاں کام نہیں دیتی، لوگ ستاروں کے ذریعے راستہ معلوم کرتے ہیں. راستوں کے علاوہ سمت، قبلہ اور اوقات کی پہچان بھی ستاروں سے حاصل ہوتی ہے. یہتدون اس میں تمام چیزیں ہی شامل ہیں. مختلف چیزوں کا رستہ معلوم کرنا، ہر چیز کا رستہ معلوم کرنا اس میں شامل ہے. اللہ تبارک و تعالی نے مختلف اپنی یہ نعمتیں ذکر کر کے آگے فرمایا افمن یخلق کمن لا یخلق افلا تذکرون. افمن تو کیا جو یخلق پیدا کرتا ہے، کمن اس طرح ہو سکتا ہے، لا یخلق جو پیدا نہیں کرتا. افلا تذکرون تو کیا پس
تم پھر نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ تو یہاں اللہ تبارک و تعالی نے ایک چیلنج بھی کیا مشرکین کو کہ نہ ہی ان کے جو آقا وغیرہ انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، نہ وہ یہ سب کچھ بنا سکتے ہیں اور نہ ہی کچھ کر سکتے ہیں، خالی دعویٰ کرنا بھی ان کے لیے مشکل ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جاننے کے باوجود اللہ تبارک و تعالی کو نہ پہچاننا یہ ہلاکت ہے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 51 میں فرمایا وما قدر اللہ حق قدری، انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی جو اس کی قدر کرنے کا حق تھا۔ تو یہ بات حقیقت ہے۔ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کمل لا یخلق کا لفظ بولا گیا ہے، تو یہاں ایک سوال جو ہے علامہ زمخشری انہوں نے اٹھایا ہے کہ من، یہ گرامر کی روح سے آپ پڑھتے ہیں کہ من ذوی العقول کے لیے بولا جاتا ہے، یعنی من اس کے لیے بولا جاتا ہے جس کے اندر عقل کا مادہ موجود ہو۔ جیسے کوئی آدمی کھڑا ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ من ھذا، یہ کون ہے؟ اور اگر اس کے اندر عقل نہیں ہے، مثال کے طور پہ کوئی نئی چیز آئی ہے کسی کے گھر، مثال کے طور پہ کوئی کرسی پڑی ہے، چیئر پڑی ہے، تو دیکھ کر کیا کہے گا؟ ما ھذا، یہ کیا ہے؟ اس کے لیے من ھذا نہیں بولے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر عقل کا مادہ موجود نہیں ہے۔ تو یہاں آپ دیکھیں کمل لا یخلق جو بولا گیا، علامہ زمخشری کا کہنا ہے کہ یہاں کما لا یخلق کیوں نہیں بولا گیا؟ کیونکہ وہ جو مورتیوں کی عبادت کرتے تھے مشرکین، ان کے اندر عقل تو نہیں تھی، تو وہ غیر ذوی العقول تھے، یعنی عقل سے بالکل خالی تھے، عاری تھے، ان کے لیے کما لا یخلق یہاں بولنا چاہیے تھا۔ اور پھر اس کا جواب یہ دیا کہ چونکہ مشرکین انہیں حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے تھے، اس لیے ان کے عقیدے کے مطابق کمل لا یخلق اللہ تعالی نے فرمایا۔ ویسے اس کا سادہ جواب یہ ہو سکتا ہے کہ وہ صرف اور صرف پتھروں کی پوجا نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ انہوں نے وہ مجسمے بنائے ہوئے تھے، اور وہ مجسمے کن کے تھے؟ مریم علیہ السلام کا تھا، جناب ابراہیم کا تھا، جناب اسماعیل کا تھا، اور دیگر نیک لوگوں کے مجسمے بنا کر رکھے ہوئے تھے۔ تو یہ سارے کے سارے لوگ کیا تھے؟ ذوی العقول تھے، عقل والے تھے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے کما لا یخلق نہیں بلکہ کمل لا یخلق کا لفظ بولا ہے۔ آگے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، وَإِن اور اگر تعدوا تم شمار کرو نعمت اللہ کی نعمت، لا تحصوها تم اسے شمار نہیں کر پاؤ گے، ان اللہ بے شک اللہ تعالی لغفور یقیناً بے حد بخشنے والا، رحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی چند نعمتوں کا ذکر کر کے ساتھ میں ایک موٹی سی بات جو ہے وہ ذکر کر دی کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تو تم شمار ہی نہیں کر سکتے کہ کتنی ہے، گننا چاہو تو شمار ہی نہیں کر سکتے کہ نعمتیں کتنی ہیں۔ تو جب شمار ہی نہیں کر سکتے تو پھر شکر کیسے ادا کر سکتے ہو؟ اسی آیت کا جو دوسرا حصہ نا ان اللہ لغفور الرحیم، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بخشش اور مہربانی ہے کہ تمہاری ناشکری کے باوجود بھی تمہیں بے شمار نعمتیں عطا کر رہا ہے، اور توبہ کرنے اور پلٹ آنے پر تمہارے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے، جیسے کہ صحیح بخاری حدیث نمبر 4141 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 2770 میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی موجود ہے فَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا اعْتَرَفَ ثُمَّ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ، کہ جب آدمی اپنے گناہ کا اعتراف کر لے، ثم تاب پھر توبہ کرے، تاب اللہ علیہ تو اللہ تعالیٰ اس پر مہربان ہو جاتا ہے۔ آگے فرمایا واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، واللہ اور اللہ تعالیٰ یعلم جانتا ہے ما تسرون جو تم چھپاتے ہو، وما تعلنون اور جو تم ظاہر کرتے ہو۔ تسرون اسرار رموز، کسی چیز کو چھپانا، اور تعلنون علی الاعلان اعلانیہ طور پر، اس سے ہے یہ یعنی ظاہر ہونے والے اعمال وغیرہ۔ تو یہاں سے ناشکرے اور نافرمان جو مشرک لوگ ہیں
ان کے حوالے سے یہ بات ہے کہ وہ یہ نہ سمجھ بیٹھیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نہیں جانتا، ظاہر اور پوشیدہ حرکات و سکنات ان کا علم اللہ کے پاس نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے، اور یہ الہ ہونے کی خصوصیت ہے جو کسی اور کے اندر نہیں پائی جا سکتی۔ کوئی بھی انسان دوسرے انسان کی پوری معلومات نہیں رکھ سکتا، ہاں اس کے اعلانیہ کام وہ اس کے سامنے آ سکتے ہیں، لیکن وہ چھپ کر کیا کرتا ہے انسان جان ہی نہیں سکتا۔ اسی طرح کوئی ایسی چیز نہیں آ سکتی انسان یا کوئی انسان میں سے بھی کوئی افضل جسے سمجھا جاتا ہے، اگر وہ مثال کے طور پہ ایک گھرانہ یا ایک علاقے کے لوگوں کی ہر چیز اس کے علم میں ہے، اسے بتا دیا جاتا ہے فلاں نے یہ کام کیا ہے، لیکن باقی جو لوگ ہیں ان کے سارے اعمال کہاں گئے؟ لہذا الہ ہونے کی بہت بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی چیز بھی مخفی نہیں ہے، وہ انسان کی ہو، حیوان کی ہو، چرند پرند ہوں، حشرات ہوں، کوئی بھی چیز ہو، ہر چیز کی ایک ایک حرکت اور اس کا کیا ہوا ایک ایک کام اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے۔ اس تمہیدی بات کے بعد آگے فرمایا والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، والذین اور وہ لوگ جنہیں یدعون وہ پکارتے ہیں من دون اللہ اللہ کے علاوہ، لا یخلقون وہ نہیں پیدا کر سکتے، شیئا کچھ بھی، وهم یخلقون اور وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح کی ایک آیت کریمہ سورۃ الصافات آیت نمبر 95 پر بھی ہے اتعبدون ما تنحتون، کیا تم اس کی عبادت کرتے ہو جسے خود تراشتے ہو؟ یعنی یہ لوگ تو جن کی عبادت کی جا رہی ہے کسی کو پیدا کرنا تو درکنار، خود اپنی پیدائش کے بھی مالک نہیں ہے، ان کی تخلیق بھی اللہ تعالیٰ نے کی ہے، اور مشرکین انہی کو بنا کر انہی کی عبادت کر رہے ہیں، یعنی خود بنا کر ان کی عبادت کر رہے ہیں، تو جو اپنا وجود بنانے سے بھی قاصر ہیں وہ الہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا اموات غیر احیاء، مردے ہیں، غیر احیاء زندہ نہیں ہے، وما یشعرون اور وہ شعور بھی نہیں رکھتے، ایان یبعثون کہ کب وہ اٹھائے جائیں گے۔ گویا یہ جو دونوں آیات ہیں ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کی عبادت کی جاتی ہے معبودان باطلہ، ان کی بے بسی کے 3 اوصاف بیان کیے ہیں۔ پہلا کیا ہے کہ وہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، کچھ پیدا نہیں کر سکتے بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں، تو خالق صرف ایک ہی ہوتا ہے۔ اس طرح دوسری بات کیا ارشاد فرمائی اموات غیر احیاء، یہ دوسرا وصف ہے کہ مردہ ہیں، زندہ نہیں ہے۔ وما یشعرون ایان یبعثون، اس طرح تیسری بات کیا ہے، تیسرا وصف کیا ہے کہ انہیں اپنے اٹھائے جانے کا وقت بھی معلوم نہیں ہے۔ تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ معبود کے لیے قیامت کے دن کا جاننا ضروری ہے، اور دیگر پیدا بھی کرنے والا ہو، مردہ بھی نہ ہو، تو یہ 3 چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 2 آیات کے اندر ذکر کی۔ گویا یہ معبود بننے کے لیے ان چیزوں کا ہونا ضروری ہے، لہذا یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور میں چونکہ جمع نہیں ہو سکتی، اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی بھی معبود نہیں ہو سکتا۔